اگر انگریز اتنے ہی سچے تھے جو انہوں نے لارنس آف عربیہ میں جھوٹی کہانیاں بنا رکھی ہیں، اگر انگریز اتنے ہی سچے تھے جو کہ انہوں نے لارنس آف عربیہ میں جھوٹی کہانیاں بنا رکھی ہیں، تو 1914 سے لے کر 1916 تک تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ 1914 سے لے کر 1916 تک وہ صرف صحراؤں کی خاک چھانتے رہے ہیں، صرف در بدر ہوتے رہے ہیں، صرف دھکے کھاتے رہے ہیں، اور انہیں بالکل کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی تو میجر لارنس ان کے پاس تھا، اس وقت بھی تو ان کے پاس وہ اپنی برٹش بٹالین تھی، فرینچ فورس تھی، سب کچھ تھا، لیکن 1914 سے لے کر 1916 کے درمیان وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ حتیٰ کہ 1916 تک they could not conquer even a smallest of the city in Arabian Peninsula، اور وہ بری طرح سے ناکام رہے، and Ottomans were very intact there۔ پھر یہ شریف مکہ تھے جب ان کے ساتھ ان کی ساز باز ہوئی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور ان کو امیر المؤمنین بنانے کا ایک جھانوا دیا گیا، تو انہوں نے پھر ایک بہت افیکٹو فوج بنائی، اور ظاہر ہے اس میں برطانیہ کی سپورٹ بھی تھی، فرانس کی سپورٹ بھی تھی، اور آگے آگے شریف تھے۔ تو ان لوگوں نے پھر تیزی سے پورے عربین پیننسولا پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کو بغداد کی دی ہے۔ بغداد ایک اہم شہر تھا جس پر انگریز 2 سال تک مسلسل جنگ کرنے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ شریف مکہ نے پلک جھپکنے میں اس شہر پر قبضہ کر لیا، اس پورے صوبے پر قبضہ کر لیا، پورے عراق پر قبضہ ہو گیا، ارد گرد کی جو کنٹونمنٹ سٹیز تھیں ان پر بھی قبضہ ہو گیا، اور یہ سب یوں آنن فانن ہوتا گیا۔ یہ سارے کام 1916 سے لے کر 1917 کے درمیان ہوئے، حتیٰ کہ 1917 میں یہ جو غزہ کا علاقہ ہے جو کہ آج خبروں میں ہے، یہاں پر شریف مکہ پہنچ گئے، انگریزی فوجیں پہنچ گئیں اور فرانسیسی فوجیں پہنچ گئیں، اور ان کے ساتھ وہ ہندوستانی جوان بھی تھے جن میں کثیر تعداد مسلمانوں کی بھی تھی، اور یہ فوجیں جو ہیں یہ وہاں پر جنگ لڑ رہی ہیں آٹومنز کے خلاف فلسطین میں۔ تو فلسطین کا یہ علاقہ جو غزہ ہے، جو کہ آج خبروں میں بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ مشہور تھا پانی کے کنوؤں کے حوالے سے۔ تو جب فوج موو کرتی ہے نا، تو فوج کو ایک واٹر سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے گھوڑوں کے لیے واٹر سپلائی کی ضرورت ہے، اپنے اونٹوں کے لیے واٹر سپلائی کی ضرورت ہے، اپنے گدھوں اور خچروں کے لیے واٹر سپلائی کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں ٹینکس کی جنگ نہیں ہوتی، اگرچہ ٹینکس آ گئے تھے اور کچھ ٹینکس یہ برٹش اور فرینچ لائے بھی تھے، لیکن وہ کسی کام کے نہیں تھے، اور وہ ان ریگستانوں میں نہ چل سکے اور نہ ان کا کوئی فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں ایک طرح کی ایئر فورس بھی آ چکی تھی۔ وہ اس طرح کے جیٹ فائٹر نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے سمپلسٹک قسم کے ایئر کرافٹ ہوتے تھے جن کے اوپر مشین گن لگا کر فکس کر دی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر جو فائٹر ہے وہ کھڑے ہو کر مشین گن سے فائر کر رہا ہوتا تھا۔ تو 1914 سے 18 کی جنگ کے دوران جو ایئر کرافٹ تھے وہ جیٹ فائٹر نہیں تھے، وہ انفیکٹ بڑے سمپلسٹک قسم کے ایئر کرافٹ تھے جن کے اوپر مشین گن لگا کر بندہ کھڑے ہو کر فائر کرتا تھا، اور ان فائر کے لیے جہاز کو بہت نیچے آنا پڑتا تھا اور پھر جا کر وہ اپنے ٹارگیٹ کو فائر کرتا تھا۔ عربین پیننسولا میں ایز سچ ایئر فورس ریڈز کہیں نہیں ہوئے۔ جب یہ شام کے علاقے میں پہنچے تو کیونکہ ان کا سیکرٹ ٹریٹی تھا برطانیہ اور فرانس کا، تو برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کلیم چاہتے ہیں اپنا شام اور لبنان پر تو آپ ہمیں ملٹری ایڈ دیں۔ تو فرینچ ایئر فورس نے ریڈز کیے تھے شام اور لبنان کے علاقے میں، مور پروبیبلی آن شام کے علاقے پر انہوں نے ایئر ریڈز کیے تھے، اور یہ فرینچ ایئر فورس کے ایئر ریڈز تھے، اور شریف مکہ کی جو فوج تھی وہ گراؤنڈ پر تھی، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ان کی آٹومنز کی انسٹالیشنز تھیں ان کے اوپر فرینچ ایئر فورس نے حملے کیے تھے، تاکہ جب گراؤنڈ ٹروپس پہنچے تو ان کو کسی قسم کی ریزسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ واقعہ بھی ہوا، اور اس طرح سے فرانس نے اپنا کردار ادا کیا، جو کہ اس سیکرٹ ٹریٹی کے مطابق ان کے ذمے تھا کہ عربین پیننسولا کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سارا عربین پیننسولا گریٹ برٹن کا ہوگا، اور سوریا، شام اور لبنان کا علاقہ فرانس کا ہو جائے گا۔ تو اس کے مطابق اور ظاہر ہے ان ساری باتوں سے شریف مکہ کو تو دور رکھا گیا، اس بیچارے کو تو یہ بتایا بھی نہیں گیا، اس کو تو انہوں نے خرید لیا اور اس کو تو
نہ جانے کیا کیا خواب دکھائے گئے کہ آپ کو امیر المومنین بنانے لگے ہیں. امیر المومنین تو نہیں بنے، بہرحال ان کے 2 بیٹوں کو بادشاہ ضرور بنایا گیا، جو کہ میں آگے جا کر بتاؤں گا.